السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، ویلکم ویورز۔ اگر ہم بحیثیت انسان کے اس کائنات پہ غور کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ رب کائنات نے اس وسیع مخلوق کو جب بنایا تو اس میں مویشی کچھ جانور بھی بنائے، اور ان جانوروں میں پھر رفلی دو اقسام ہیں۔ ایک ہے وہ جو گھاس پھوس کھاتے ہیں، اور پھر ایک وہ جانور ہے جو اس گھاس پھوس کھانے والے جانوروں کی غذا بناتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں پریڈیٹری اینیملز۔ یہ وحشی جانور ہیں جو دوسرے جانوروں پہ زندہ رہتے ہیں ان کی بقا کے لیے۔ اور ان میں پھر آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، ان پہ اسٹڈی کیجئے تو یہ ٹیریٹوریل ہوتے ہیں۔ یہ اپنے جسم کی بو سے اور اپنے پیشاب کے ذریعے سے، اپنے فضلے کے ذریعے سے اپنی بہت وسیع ٹیریٹری بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وسیع سے وسیع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مویشی اور کھا سکیں یہ آسانی سے، ان کو غذا ان کی بقا کے لیے، اور پھر پروکریشن، بڑے سے بڑے حرم کو یہ مینیج کر سکے۔ اور اگر پھر ان کے ٹیریٹری میں کوئی کمزور انہی کے اسپیشیز کا کوئی جانور آ جاتا ہے تو پھر اس کو یا باہر کر دیتے ہیں یا اس کو مار دیتے ہیں۔ تو یہ جانوروں کی دنیا ہے، یہ فائن بیلنس چل رہا ہے، نتھنگ رانگ ود دیٹ، اس سے کوئی غلط نہیں ہے وہ۔ لیکن انسانوں میں بھی اگر آپ غور کریں گے بحیثیت انسان کے، تو آپ انسانی مسئلہ بھی ہے، یہ ہے کہ وہ اپنی بقا کے لیے ہر انسان اپنی ایک ٹیریٹری کریٹ کر رہا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیے، اور یہ ہے نفس امارہ۔ بیسیکلی وہ اتنی بری چیز نہیں ہے بقا کے لیے۔ گھر میں بچے ہوتے ہیں تو ان کی اپنی اپنی ٹیریٹری ہوتی ہیں، محلوں میں اپنی اپنی ٹیریٹریز ہوتی ہیں، اور پولیٹیکل لیڈرز میں اپنی اپنی ٹیریٹریز ہوتی ہیں، بزنس پیپل میں اپنی اپنی ٹیریٹری ہوتی ہے، فیملیز میں اپنی اپنی ٹیریٹری ہوتی ہے، عبادت خانوں میں اپنی اپنی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اپنی بقا کے لیے، اگر بیلنس میں اس کو رکھیں بالکل تو۔ لیکن مسئلہ کہاں ہوتا ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں آگے کہ ایک ورڈ ہے جو سائیکو اینالسٹ نے، سائیکالوجسٹ نے اس کی تشریح کی ہے۔ یہ ورڈ ہے ٹیریٹوریالٹی۔ بہت بڑا ورڈ ہے، اس کو صرف ٹیریٹوریل سمجھتے ہیں ہم۔ جس طرح جانور ٹیریٹوریل ہوتا ہے، ویسا انسان بھی اپنے اپنے حدود کے اندر ایک ٹیریٹوریل انسٹنکٹس ہے۔ ہمارے اندر بھی ایک بایولوجیکلی اینیمل انسٹنکٹس ہیں ہمارے اندر بھی، ہاں، کھانا پینا، پروکریشن وغیرہ جانوروں کی طرح ہیں ہمارے اندر۔ تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نفس امارہ سے بڑھ کر نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کو کیسے پہنچا جاتا ہے، اور کس طرح سے اس ٹیریٹوریل ذہنیت کو سے نکل کر، اور دا ارج ٹو ڈومینیٹ، یعنی دوسروں پہ سبقت رکھنا، احساس برتری کا شکار، ان چیزوں سے اونچے کیسے اٹھنا چاہیے، یا ان چیزوں میں پھنسنے سے کیا ہوتا ہے، یہ چیزوں پہ ہم آج تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ ہم نے تھوڑا ریویو کرتے ہیں اس کو، ہم نے انسٹیٹیوٹ آف میرج کو پہ غور کیا اس سے پہلے کہ میرے جو لیکچرز ہیں، اور پھر اس میں پیرنٹس کی گریڈ کو لے کر ہم نے ریڈ کیا، اس پر غور کیا۔ پھر میٹیریلزم اینڈ کسٹمز کو بھی اس میں ہم نے غور کیا کہ بھائی کس طرح یہ چھا جاتی ہے تو روحانیت سے دور ہو کے آدمی ایک دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے۔ اسی میں ہم نے 7 ایف پڑھے، فیتھ، فیملی، فائنانس، فٹنس، فرینڈز، فن، فیوچر کو پڑھا ہم نے۔ تو آج ہم غور کرتے ہیں ٹیریٹوریلزم کو، اور دا ارج ٹو ڈومینیٹ، ایک دوسرے پہ کس طرح سے سبقت رکھنا، احساس برتری کا شکار ہو کر۔ تو یہ بڑے ہی پروفاؤنڈ نفسیاتی امراض ہے۔ تو اس کو ہم غور اس طرح سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ آپ قرآن کو پہ غور کریں، انسانی نفسیات، انسانیت کو، سلوک کو رکھ کر، احسان کو رکھ کر، تو تقوی کو رکھ کر، تو آپ جو سائیکو اینالسٹ ہیں، جو بڑے بڑے سائیکیاٹرسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، وہ بھی ملحد ہونے کے باوجود بھی وہ اسی نتیجے پہ پہنچے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ہم کو بتاتا ہے۔ تو دیکھیے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں، بغیم بینہم۔ کیا ہے اس کے معنی؟ دیکھیے، اس کے معنی ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پہ زیادتی کرنا چاہتے تھے، ایک دوسرے پر زیادتی کرنا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کس طرح ہم ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں۔ اس پر غور کرنے سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس ورڈ کو لیتے ہیں بغیم بینہم، بغا۔ یہ ورڈ باغی ہو جانا، طغا،
آپ نے سنا ہوگا یہ ورڈ سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد الذین لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون بالاوتاد والذین فی البلاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد. دیکھیے وہاں پہ طغا بلاد یعنی شہر میں یعنی ملک میں یہ حکمراں فرعون عاد و سمود انہوں نے بغاوت کی، حد سے بڑھ گئے. کیا ہے حد سے بڑھ جانا؟ تو بغوا پہ اگر ہم غور کرتے ہیں لفظ پر تو عربی زبان بڑی خوبصورت ہے. جیسے ہی آپ اس کسی ورڈ کو لغت میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، میننگ مانے، تو آپ کو ایک امیج دیتی ہے. یہ امیج کیا ہے کہ بغوا کہتے ہیں اس پودے کو، ینگ کونلے پودے کو جو آپ نے بیج لگایا، پودا لگایا، تو وہ بڑھنا چاہتا ہے. آپ نے کسی کنڈے میں، کسی پاٹ میں، کسی زمین پر اس کو رکھا تو اب وہ بڑھنا چاہتا ہے، وہ اپنی حدود سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، پھیلنا چاہتا ہے، پرورش پانا چاہتا ہے. It wants to grow basically to give you the fruits actually. Nothing wrong with that. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک حد کے بعد وہ ایک حد سے تجاوز بھی کر جاتا ہے. یہی ورڈ آ گیا. دیکھیے تجاوز کر جانا یا تزائد لے جانا، زائد لے جانا اپنی جگہ سے. تو بڑھتے بڑھتے درخت بن کر وہ پودا چھوٹا سا اتنا بڑا ہو جاتا ہے، گھناور. یہ ہم نے غور کیا پچھلے لیکچرز میں کہ وہ اتنا گھناور بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اندر کسی کو پروان چڑھنے نہیں دیتا. It will never allow others to grow. اس کی اپنی اور ڈومینیشن اتنا بڑھ جاتا ہے اس کو. آپ غور کریے نیچر میں. اسی طرح انسانوں میں بھی یہ نفسیات پائی جاتی ہے کہ وہ بغاوت کے ذریعے سے اپنے سے زائد حق لینے کے لیے یا اتنا بغاوت، باغی، طغا، یا فرعون کی طرح، یا فیملیز میں طغا کر جاتے ہیں طلب کے لیے، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں. وہاں پہ جا کے پھر بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. وہاں پر جا کے معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک اضطراب، ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جس طرح سے سائیکو اینالسٹ نے کہا ہے کہ بھائی بیسڈ آن ٹیریٹوریالٹی وی آر ٹیریٹوریل بیسیکلی. تو ٹیریٹوریل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے نفسیات کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کسی لیڈرز کو لیجیے الیکٹڈ، تو وہ ہم مرتے وقت تک اپنی ووٹ کے ذریعے سے، پروپیگنڈا کے ذریعے سے، یا کسی کام کے ذریعے سے اپنی ٹیریٹری کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ووٹ بینک کو بڑھاتا ہے، بائی ہک اور کروک. اس میں ہر مذہب کا آدمی شامل ہے. ٹھیک ہے. اچھا بزنس میں آئیے آپ، بزنس لوگ بھی، بزنس مین بھی یہ کام کرتا ہے. تو اگر ایماندار ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ ہک اینڈ کروک، پانزی اسکیم، یا پھر کان آرٹسٹری، کانمین شپ کر کے اپنی ٹیریٹری کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنی دولت کے ذریعے جلد سے جلد بڑھنا چاہتا ہے. طغا، باغی، بغا یہی ہے. اپنی ضرورت سے زیادہ، اپنے حدود سے زیادہ تجاوز کر جانا، طالب ہو جانا زائد کے لیے. دیکھیے اچھا اس میں اسکالرز بھی شامل ہو جاتے ہیں. اس میں اسکالرز بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ حالانکہ ہے تو اسلامک اسکالرز، لیکن ایک اسکول آف تھاٹ ہے ان کا. ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنا ڈومینیٹ اتنا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پھر کسی دوسرے اسکول آف تھاٹ کو، کسی دوسرے علماء کو وغیرہ وغیرہ کو وہ آگے بڑھنے نہیں دیتے. ایک دوسرے کی ایک ٹگ آف وار ہے یا اسکول آف تھاٹ ہے. مثال کے طور پہ میں نام سے نہیں کہنا چاہتا ہوں، صرف فار دا سیک آف آرگیومنٹ، بحث کے لیے میں رکھنا چاہتا ہوں. آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں میں بھی کیسے فرقے ہیں. کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، شیعہ ہے، کوئی سنی ہو گئے، کوئی اہل حدیث ہو گئے، کوئی سلفی ہو گئے. اب ان پہ دیکھیے آپ ایک دوسرے پہ کس طرح کیچڑ اچھالتے ہیں اپنا کام کرنے کے بدلے میں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے. چونکہ جانا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، واپس وہیں جانا ہے. ہم کو ڈومینیٹ کرتے ہوئے یہاں رہنا نہیں ہے، لیکن ہم وہ بھول جاتے ہیں. تو یہ انسانی مسئلہ ہر مذاہب کے لوگوں میں ہوتا ہے. میں صرف مسلمانوں کو رکھتے ہوئے یہاں سے آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ اپنی ٹیریٹری، اپنے ٹیریٹوریلزم کو آگے بڑھانے کے لیے کتنا کیا کرتے ہیں. اچھا یہی چیز پھر فیملیز میں بھی ہوتی ہے. کس طرح ڈومینیٹ کرتے ہیں. دیکھیے آپ میرے سامنے، چونکہ ہیلتھ ریلیٹڈ میں کیسز ہینڈل کرتا ہوں، میرے سامنے کئی واقعات آتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی جو ماں اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے خواہش سے، اس کو پالتی ہے، پوستی ہے، اپنی ساس کی پھر وہ زیادتی برداشت کرتی ہے، لیکن یہ جب بڑی ہوتی ہے تو پھر یہ خود اس آنے والی ینگ بچی پہ زیادتی کرتی ہے. یہی خاتون اپنے بچے کو قبضہ کرنا اور اپنی گھر میں اپنی ٹیریٹری کو بڑھانا. جو ینگ لڑکی آئی ہے گھر میں، اس کو اپنی ٹیریٹری نہیں دینا، اس کو گرو ہونے نہیں دینا.
اپنے بچے کو ایموشنل بلیک میل کرنا، اس کی پروان چڑھنے نہیں دینا، اپنے ڈومینیشن میں رکھنا، وہی طغا ہے، وہی بغاوت ہے، پھر وہی اپنے حدود سے زیادہ لینے کی کوشش کرنا، اینڈ دا ارج ٹو ڈومینیٹ، احساس سے برتری کا شکار، اور سامنے والوں کو حقوق نہیں دینا۔ اب یہی چیز بڑھتے بڑھتے بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کی شادی کر دی، اب اس سے فوراً اس سے حمل کی، بچے کی اس سے جو ہے نا تمنا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے اس کا ایبورشن ہو جائے وغیرہ وغیرہ تو اس کے اوپر لیبلنگ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو علاج کے لیے، چھوٹے بڑے علاج کے لیے اس کے ماں باپ کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ حالانکہ میاں کی نوکری ہے، میاں کماتے دھماتے ہیں، لیکن ماں کے قبضے میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے، پروکریشن کے لیے انہوں نے شادی کی، لیکن ویسی لڑکی کو کے علاج کے لیے اس کے ماں باپ کے پاس بھیج دیتے ہیں، چاہے ان کے اور بھی لڑکیاں ہوں ذمہ داری، وہ غریب ہی صحیح، ان کے پاس اپنے حقوق سے زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے آپ، سیم چیز ٹیریٹوریلزم ہے نا۔ تو اب یہاں پھر یہ جب عورت جب بڑی ہوتی ہے تو پھر اس کی جب اولاد ہوتی ہے، جب نرینہ اولاد ہوتی ہے، تو یہ پھر اس اولاد کے ذریعے سے اور ہسبینڈ کے مال کے ذریعے سے ہسبینڈ کو بلیک میل کرنا، ایموشنل بلیک میل کرنا، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے، اپنی اولاد کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے، پورے گھر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے، پروان چڑھانے کے بدلے میں، اپنے شوہر کو آگے رکھ کر اس کے ذریعے سے کام کرنے کے بدلے میں ہر چیز خود قبضے میں کرتی ہیں، قبضہ کرنا، سیم بغاوت آ گئی۔ اب پھر اس میں کیا ہوتا ہے، دیکھیے آپ کہ ہسبینڈ تو، مرد آدمی تو باہر جا کے اپنی ٹیریٹری بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، جتنا لاتا ہے گھر میں پھر برکت نہیں ہے، گھر میں عجیب قسم کی پارٹیز ہو رہی ہیں، آنے والی بہو پہ زیادتی ہو رہی ہے، ہر چیز پہ کنٹرول کرتی ہے عورت۔ تو یہ کیا ہے؟ فیمنزم ہے، یعنی نسوان، عورت کا ڈومینیشن ہے، اب حد سے تجاوز کر گئے۔ اچھا، یہ نہیں ہے تو شروع میں کیا ہوا؟ میل شاونزم ہوا، جہاں پہ ہسبینڈ نے اپنی ینگ وائف کو، اہلیہ کو علاج کے لیے اپنے ماں کے پاس بھیج دی، یہ میل شاونزم ہے، مردوں کی زیادتی ہے یہ، یعنی بحیثیت انسان کے حد سے تجاوز کر جانا یہاں بھی ہے، حد سے تجاوز کر جانا وہاں بھی ہے، ایکسٹریم لیفٹ ایکسٹریم رائٹ، پینڈولم کی طرح، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ انسانی مسئلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حد سے تجاوز کر جانا، زائد لینے کی کوشش کرنا، باغی ہو جانا، بغاوت ہے یہ۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ بغیم بینہم سے تعبیر کیا ہے سورۃ الشورى میں۔ اچھا، اب یہاں پر اگر آپ آ جاتے ہیں تو یہی مسئلہ ریلیجس اسکالرس میں بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اگر آپ سیکولر سکولز میں چلے جائیں، کوئی پرنسپل ہے تو وہ پھر ان کو جب اسکول میں داخل ہوتے ہیں کلچرلی، تو ہر اسٹوڈنٹ، ہر ٹیچر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب وہ ان کے مقابلے میں اگر کوئی دوسرا آ جائے، وہ ریٹائرمنٹ ہو جائے، کوئی ان کے سامنے کھڑے نہ ہو، تو ان کی نفسیات پہ اثر ہوتا ہے، پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے چھوڑ گیا۔ یہاں تک کہ مثال کے طور پہ کوئی بچے نے حفظ کر لیا، اب حفظ کر لیا تو حالانکہ بچہ ٹینیجر ہے، چھوٹا ہے، ابھی اس کی تربیت نہیں ہوئی، لیکن ہر آدمی آ کے اس سے ہاتھ ملاتا ہے، کہتا ہے حافظ صاحب، حافظ صاحب، حافظ صاحب۔ اب وہ بچے کے دماغ میں چڑھ گئی بات ایک، اب وہ جب چڑھ گئی بات، وہ اگر پھر کبھی اس کو کوئی داخل ہوتا ہے تو کبھی کوئی اس کو طرف پلٹتے نہیں یا سلام نہیں کرتے ہیں، تو اس کے ذہن میں فوراً سے بات آتی ہے، کیا بات ہے؟ مجھے وہ امپورٹنس نہیں مل رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی لیٹ می لیڈ دا صلاح اور سم تھنگ، لیٹ دیم لسن ٹو می اگین سو دیٹ دے کین ریممبر ہاؤ ٹو آنر می۔ یہ ہے، دیکھیے، ریا، یہ ہے اپنی طرف توجہ لینا، یہ ہے پھر دا ارج ٹو ڈومینیٹ۔ اچھا، یہاں پر پھر خاندانی مسئلے بھی ہوتے ہیں۔ اکثر مسلمانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا نوابی فیملیز ہوتی ہیں، چاہے ان کی وہ دولت نہ رہے کوئی بات نہیں، چاہے مسئلہ کا، لیکن ارج ٹو ڈومینیشن، وہ جو امپورٹنس جنریشن سے چلا آ رہا ہے، وہ نوابیت، وہ جاری رہتی ہے، وہ اس سے وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مجھے جھک کر سلام کرے، اگر کوئی جھک کر سلام نہ کرے، نواب صاحب نہ کہیں، فلانا فلانا، تو فوراً ان کو وہ ہرٹ ہوتی ہے بات، وہ ان کے نفسیات پہ کام کرتی ہے، وہ پھر یعنی وہ اپنے حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، بعض وقت کسی پہ زیادتی بھی کر جاتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں اپنا امپورٹنس۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہر چیز تو اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ لیکن آپ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ آپ دیکھیں تو آپ غور کریں گے کہ آپ جب کسی حلقے میں بیٹھتے تھے اپنے کمپینینز کے ساتھ، صحابی کے ساتھ، تو آپ یہ کہتے تھے بالکل ان کے برابر ہو کر، کوئی اجنبی دیکھ کر یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ وقت کے نبی ہے۔ دیکھیے آپ، ہم ان سے تعلیمات یہ ملتی ہیں ہم کو، ان کے اندر ارج ٹو ڈومینیٹ نہیں تھا، وہ جو بھی کرتے تھے دین کے لیے، اللہ کے حکم سے کرتے تھے، اپنے نفس کے لیے نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہمارا نفس بیچ میں آ گیا، وہی نفس امارہ، دا ارج ٹو ڈومینیٹ،
احساس برتری کا شکار. اچھا پھر اس سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہے؟ یہ جو مسئلہ ہے اس کے کانسیکوینسز یہ ہے، یہ حد سے تجاوز کر جانا، حقوق کو زیادہ لے لینا، اپنے پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے سامنے والے کے پیسے لے کر یا اس سے قرض لے کر اس کا قرض ادا نہیں کرنا، اور ان پہ زیادتی کر جانا، اور ان کی جائیدادوں پہ زیادتی کر جانا، جسٹ بیکاز آپ کا پوزیشن ہے، آپ کی ٹیریٹری ہے، اور تو آپ اپنی طاقت کی بنیاد پہ آپ نے حقوق زیادہ لے لیا، آپ نے بغاوت کر دی. لیکن ہاں، تو یہ ہوتے ہوتے اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں؟ ایون ریلیجیس لوگوں میں جو ریلیجیس گارب پہنتے ہیں، جو پوری شرعی طرح سے علامت کے طور پہ لباس پہنتے ہیں، اور ایون مجھے یہاں کہنے میں معذرت کے ساتھ کہ میں کسی جماعت کے خلاف نہیں ہوں، آپ تبلیغی جماعت کے اندر بھی دیکھیے، یہ حسن اخلاق کی دعوت دیتے ہیں، احسان کی دعوت دیتے ہیں، لیکن جب ان لوگوں میں تفرقہ ہوا، دو جماعتیں بنی، تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، ٹیریٹری کے لیے. اگین دیکھ لیجئے، ٹیریٹوریل ہو گئے، یہ اپنے اپنے علاقے بنانے لگے، اپنی اپنی مساجد پہ قبضہ کرنے لگے. بھائی مسجد تو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے کی قتل کے لیے، ایک دوسرے پہ فوقیت لے جانے کے لیے ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا. لیکن وہی ٹیریٹوریل آ گیا، نفس امارہ جو جانوروں میں، وحشی جانوروں میں ہوتا ہے. ہمارے اندر بھی وہ حد میں رہنے کے بدلے میں، بیلنس میں ہونے کے بدلے میں حد سے تجاوز کر گیا. سیم چیز. تو جب ریلیجیس لوگوں میں بھی، دعوت و تبلیغ کرنے والوں میں بھی، اور درس دینے والوں میں بھی، مساجد چلانے والوں کی، مساجد کے بورڈ میں بھی آپ دیکھیں گے اچھے اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے پوزیشن کو چھوڑنا نہیں چاہتے. وہ اتنے عادی ہو جو کہ ہوتے ہیں اپنی اہمیت کو دکھانے کے لیے. جب وہ داخل ہو رہے ہیں تو بھئی یہ پریزیڈنٹ صاحب ہے، یہ وائس پریزیڈنٹ صاحب ہے، یہ فلانا ٹریجرر ہے، ان کی اہمیت، جب وہ پوزیشن کو فورفیٹ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. دا ارج ٹو ڈومینیٹ. میں آؤں گا واپس جینیسس آف آدم علیہ السلام، جہاں پہ ابلیس اپنا پوزیشن کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. ہم مساجد چلاتے ہوئے بھی، گرجے چلاتے ہوئے بھی، ہم ریلیجس لوگ ہوتے ہوئے بھی ہم یہ حرکتیں کرتے ہیں، ہے نا. تو اچھا پھر اب آپ کمال دیکھیے کہ جب ہم یہ کرتے ہیں تو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا آنے والا جنریشن ہماری ہپاکریسی کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھ کر پھر وہ دین سے منحرف ہو جاتے ہیں. جو دین کو انہوں نے اختیار کیا تھا وہ پھر صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں، پھر ساری ذمہ داری ہم ہی پہ آئے گی اس پہ. اچھا پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ یہ جو ارج ٹو ڈومینیشن والا مسئلہ ہے وہ کہاں سے شروع ہوا؟ وہ وہیں پہ ہم بارہا پڑھ چکے ہیں کہ جینیسس آف کریشن آف آدم علیہ السلام. اینڈ ابلیس کا جو پوزیشن تھا، اگین ٹیریٹری تھی اس کی اپنی ایک، وہ بڑے مقام پر تھا. جب سب سے کہا اللہ تعالیٰ نے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اب دیکھیے جب ابلیس نے جب سب کو مخلوق کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی اب اس کے تابع ہو جاؤ، ان کی بات ماننا ہے، میں نے ان کو خلیفہ بنایا ہے، تو ابلیس نے کیا کہا؟ سب نے کیا. اس نے کہا میں نہیں کر سکتا، میں اپنی ٹیریٹری نہیں چھوڑ سکتا. ٹیریٹوریالٹی آ گئی نا یہاں پر، ٹیریٹوریلزم آ گیا. اب وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نہیں، مجھے آپ پہلے سے ہوں، میں یہاں پر، مجھے آگ سے بنایا آپ نے، اس کو گارے سے بنایا، میں نہیں کر سکتا، اپنی ٹیریٹری میں نہیں چھوڑ سکتا. دا ارج ٹو ڈومینیٹ، اپنا ایک مقام تھا اس کا، اپنی اس کی ایک نوابیت تھی، اس کی اپنی تغلق دماغ تھا اس کا. اب کیا ہوا؟ وہ رانہ درگاہ ہو گیا. اچھا پھر وہاں جا کر بات نہیں رکی، وہاں سے ہم نے سبق نہیں لیا. جب آدم علیہ السلام نے تو ایک گناہ کیا، اللہ کے سامنے انکساری سے توبہ کی، اللہ مان گئے، لیکن آپ کی اولاد میں دونوں حابل و قابل، اس میں سے ایک اگین ارج ٹو ڈومینیٹ، جلسی، حسد اس پہ غالب آ گئی، اور ایک کی قربانی قبول ہوئی تو اس نے اس کا قتل کر دیا. اب دیکھ لیجئے آپ، یہ آج تک وہاں سے لے کر ماڈرن ورلڈ آج بھی اور آخری دنیا رہنے تک یہ مسئلہ چلتا رہے گا، یہ مسئلہ چلتا رہے گا. اچھا ہوا کیا؟ اب ایون ریلیجس لوگوں میں آ جاتا ہے، جس طرح ابلیس بھی ایک مقام حاصل کیا تھا ریلیجن کے ذریعے سے، پائٹی کے ذریعے سے، ریلیجس لوگوں میں بھی آتا. پہلی امت میں بنی اسرائیل میں کیا ہوا دیکھ لیجئے آپ. جب اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 12 بچوں آپس میں بھائیوں نے ان پہ زیادتی کی، یوسف علیہ السلام پر، حسد کی بنیاد پہ، ارج ٹو ڈومینیشن اگین.
ٹیریٹوری کو بڑھانے کے لیے. پھر آپ آج کی تاریخ میں آپ دیکھیے کسی فرد کی جائیداد کو پہ قابض آنے کے لیے بڑے بھائی چھوٹا بھائیوں پہ بہت زیادتی کر جاتے ہیں ان کی طاقت کی بنیاد پہ، جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا چھوٹے یوسف علیہ السلام کے ساتھ. اور پھر ان کے حقوق لے جاتے ہیں، ان کی جائیدادوں میں حصہ نہیں دیتے، آنے والے بچوں کو ان پہ غالب کر دیتے ہیں. یا بارہا دیکھیں گے یہ ایک دوسرے کے حقوق لے جانے والی بات. وہی چیز آ گئی پھر ٹیریٹوریالزم اینڈ دا ارج ٹو ڈومینیٹ، وہی ابلیس سے چلا آ رہا ہے انسانوں میں بھی. تو کیا ہے مسئلے کا حل کہ بھائی دیکھیے، اچھا اللہ تعالیٰ سورۃ الشورى میں بڑی بہترین طریقے سے اس کی تشریح بھی کرتے ہیں. ایک آیت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب. دیکھ لیجئے کتنی پروفاؤنڈ آیت ہے یہ. اس کے معنی یہ ہے لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. علم آ چکنے کے بعد ہوا ہے، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا اور فوقیت لے جانے چاہتے تھے. اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقررہ تک فیصلہ ملتوی کر رکھا جائے گا تو ان کا قصہ چکا دیا ہوتا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جب لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے تھے. آنے والے جنریشن خراب ہو گیا. بیسڈ آن واٹ؟ دا ارج ٹو ڈومینیٹ، اپنی ٹیریٹری کو بڑھانا. بغیم بینہم، اللہ تعالیٰ کتنا صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر میں مقدر نہیں بنایا ہوتا، آخرت نہیں بنائی ہوتی تو میں اسی وقت ان کو ختم کر دیا ہوتا، سزا ہو چکی ہوتی. لیکن اس کے اثرات تو یہاں ہوں گے، تو آنے والی نسلیں ہماری بگڑ گئی. تو اس کے دور دور اثرات کتنے کہاں تک ہو رہے ہیں دیکھیے کہ بھائی بغیم بینہم، یعنی دا ارج ٹو ڈومینیٹ، اور احساس برتری، ایک دوسرے کے حقوق زیادہ لے جانا طاقت کی بنیاد پر انریزنیبلی، اور یہ بھول جانا انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اللہ ہی ہر چیز پہ قادر ہے، ہم کو اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے، لیکن اپنی اہمیت کے لیے لڑ جاتے ہیں ہم لوگ. امید ہے بغیم بینہم کے ذریعے سے اور دا ارج ٹو ڈومینیٹ کے ذریعے سے ہم سبق لیں گے اور اپنے آپ کی اصلاح کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. خوش رہیے، خوش رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.